بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ سے جس فوجی افسر کے بارے میں بات کریں گے وہ ہیں کیپٹن کرنل شیر خان۔ پاکستان کے عسکری تمغہ نشان حیدر کرنے والے کیپٹن کرنل شیر خان 1 جنوری 1970 کو ضلع صوابی میں پیدا ہوئے۔ کیپٹن کرنل شیر خان کا تعلق ایک مغل خاندان سے تھا۔ 4 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ ان کی والدہ کا انتقال 1978 میں ہوا جب شیر خان کی عمر صرف 8 سال تھی۔ ان کی پرورش پھوپھیوں اور چچیوں نے کی۔ ان کا خاندان مکمل طور پر مذہبی ہے، جس کی وجہ سے شیر خان مکمل طور پر اسلامی تعلیمات اور افکار پر عمل کرتے تھے۔ آپ کا تعلق پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع صوابی کے ایک گاؤں کرنل شیر کلی پرانا نام نواں کلی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 1999 میں بھارت کے خلاف کارگل کے معرکے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرکے پاک فوج کا اعلیٰ ترین فوجی اعزاز نشان حیدر حاصل کیا۔ گورنمنٹ کالج صوابی سے اپنا انٹرمیڈیٹ مکمل کرنے کے بعد انہوں نے ایئر مین کے طور پر پاکستان ایئر فورس میں شمولیت اختیار کر لی اور اپنی ٹریننگ مکمل کی اور سالپور کے بنیادی فلائنگ ونگ میں الیکٹریکل فٹر کے طور پر تعینات ہوئے۔ اس دوران انہوں نے 2 بار پاکستان آرمی میں کمیشن حاصل کرنے کی کوشش کی، جس میں دوسری دفعہ کامیابی حاصل کی اور 1992 میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں شمولیت اختیار کی اور 1994 میں 90 لانگ کورس سے گریجویشن مکمل کی۔ ان کی پہلی تعیناتی 27ویں سندھ ریجمنٹ کے ساتھ اکاڑہ میں ہوئی۔ ان کے چہرے پہ ہمیشہ ایک فوجی کی مسکراہٹ رہتی تھی، جس کی وجہ سے شیرا کے لقب سے مشہور تھے۔ کیپٹن شیر خان اپنے افسرز اور ساتھیوں کے درمیان بھی بہت مشہور تھے۔ جنوری 1998 میں انہوں نے خود کو لائن آف کنٹرول پر تعیناتی کے لیے پیش کیا، جہاں وہ 27ویں سندھ ریجمنٹ کی طرف سے ناردرن لائن انفینٹری میں تعینات ہوئے۔ کارگل کی جنگ شروع ہونے کے دوران 15 جون کو امریکی صدر بل کلنٹن کا وزیر اعظم نواز شریف کو فون آیا اور کہا گیا کہ فوراً کارگل سے فوجیں واپس بلوا لو۔ اس کے بعد جنرل پرویز مشرف اور نواز شریف کے درمیان گفتگو کا سلسلہ جاری رہا۔ 29 جون بھارتی فوج نے پوائنٹ 5060، پوائنٹ 5000، پوائنٹ 5100 پر 2 اہم چوکیاں دوبارہ حاصل کر لیں۔ 2 جولائی بھارتی فوج نے کارگل پر 3 حملے کیے۔ 4 جولائی بھارتی فوج نے 11 گھنٹوں کی لڑائی کے بعد علاقہ میں ٹائیگر ہلز کا علاقہ واپس لے لیا۔ 5 جولائی کو بھارت نے دارس کا علاقہ واپس لے لیا۔ وزیر اعظم نواز شریف ہنگامی بنیادوں پر ایک مختصر ملاقات کے لیے واشنگٹن میں صدر بل کلنٹن سے ملے۔ نواز شریف نے اس ملاقات کے بعد کارگل سے فوجوں کو واپس بلانے کا ارادہ کر دیا۔ 29 جون کو پاکستان کے وزیر اعظم نے پاک فوج کو پیچھے ہٹنے کا حکم جاری کیا۔ پاک فوج نے 6 میں سے 4 جگہوں کو خالی کیا، باقی 53 پوائنٹ اور ٹائیگر ہل رہ گئے۔ پوائنٹ 53 آج بھی پاک فوج کے قبضے میں ہے۔ جنگ بندی کے آرڈر کے باوجود ٹائیگر ہل کی کمانڈ کیپٹن شیر خان کر رہے تھے، جس کے پاس کل 30 جوان تھے، جنہوں نے ٹائیگر ہل پر 5 پوسٹ بنائے تھے۔ بھارت نے ٹائیگر ہل کو واپس لینے کے لیے بریگیڈیئر MPS باجوہ کو ٹاسک دیا، جس نے ٹائیگر ہل پر 8 ناکام حملے کیے۔ باجوہ کے مطابق ان 8 حملوں میں اس کے 60 جوان ہلاک ہوئے۔ بریگیڈیئر باجوہ نے ٹائیگر ہل پر قبضہ حاصل کرنے کے لیے مسلسل کوششیں جاری رکھیں۔ آخری حملے کے طور پر بریگیڈیئر باجوہ نے 2 بریگیڈز کو بھیجا۔ اس حملے میں شیر خان زخمی ہوئے، لیکن بھارت کے بقول وہ پھر بھی لڑ رہے تھے اور آخرکار شہید ہو گئے۔ اس حملے میں پاک فوج کے باقی 27 جوان بھی شہید ہوئے۔ بھارت نے پاکستان کے 30 جوانوں کو وہیں دفنا دیا، جبکہ بریگیڈیئر باجوہ نے کیپٹن شیر خان شہید کی باڈی کو ٹائیگر ہل سے نیچے اتارتے ہوئے دہلی بھیج دیا۔
बॉडी को दिल्ली भेजते हुए ब्रिगेडियर बाजवा ने अपने जनरल ऑफिसर को शेर खान शहीद की बहादुरी से आगाह किया और अपने हाथों से लिखा खत साथ भेज दिया कि शेर खान की बॉडी के साथ ये खत भी भेज दिया जाए, जिसमें उनकी इस बहादुरी के इतराफ़ के साथ शेर खान के लिए हुकूमत पाकिस्तान से आला एजाज़ की फरमाइश की थी। भारत ने 16 जुलाई को पाकिस्तानी परचम लपेट कर्नल शेर खान शहीद की बॉडी इज़्ज़त के साथ पाकिस्तान के हवाले की। पाकिस्तान ने शेर खान शहीद की बहादुरी पर उसको निशाने हैदर से नवाजा। कैप्टन शेर खान का कोर्ट मार्शल होने के इत्तलात थी, जिसकी वजह यह थी कि जंग बंदी के ऑर्डर के बावजूद कैप्टन शेर खान जंग के जारी रखे हुए थे। उम्मीद है नाज़रीन किराम आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।